ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون۔ اور اگر اللہ لوگوں کی بدعمالیوں کی سزا میں ان کو نقصان پہنچانے میں جلدی ان کو نقصان پہنچانے میں بھی اتنی جلدی کرنا جتنی جلدی وہ دنیا کے نفع کی طلب کرتی ہیں، تو انہیں کب کی موت آ چکی ہوتی۔ لیکن جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ آج سورہ یونس کی آیت نمبر 11 سے بیان ہے۔ اب فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اگر اللہ لوگوں کی بدعمالیوں کی سزا میں، بدعمالیوں کی جو سزا ہے ان کی سزا میں ان کو نقصان پہنچانے میں بھی اتنی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ دنیا کے نفع کی طلب کرتی ہیں، جیسے کہ وہ دنیا کے نفع کی یہ خواہش رکھتی ہیں کہ اتنی جلدی سے ہمیں نفع مل جائے دنیا کا، اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اگر اللہ ان کی سزا دینے میں بھی ان کو اتنی جلدی کرتا، انہیں تو کب کی موت آ چکی ہوتی، کب کے مر چکے ہوتے یہ۔ اگر ان کی بدعمالیوں کی سزا میں ان کو نقصان پہنچانے میں اللہ اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کے نفع کی طلب کرتے ہیں، تو انہیں تو کب کی موت آ چکی ہوتی۔ لیکن جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں۔ جیسے پیچھے ذکر گزرا تھا، جو لوگ ہم سے ملنے کی، کل کے درس میں بات ہوئی تھی، جو ہم سے ملاقات کی توقع رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے، ان کا فرق بھی بیان ہوا تھا۔ لیکن جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، تو اب ہم جو ان کو نظر آ رہے ہیں نا کہ اتنی جلدی ان کی گرفت نہیں ہو رہی ان کے گناہوں کی وجہ سے، جو گندے کام وہ کرتے ہیں یا جو گناہ کرتے ہیں ان کی گرفت کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ بھی ایک گرفت ہے، مگر اس گرفت کو کوئی سمجھتا ہے، ہر کوئی نہیں سمجھتا کہ گناہ گاروں پر فوراً عذاب نازل نہ کرنے اور انہیں مہلت اور ڈھیل دینے میں کبھی تو یہ حکمت ہوتی ہے کہ شاید وہ سنبھل جائیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ یار ان کو اور ڈھیل دے دو، ان کو تھوڑی اور مہلت دے دو، یہ غلط کام کر رہا ہے نا، اس کو مہلت ذرا اس کی اور لمبی کر دو، شاید سنبھل جائے، شاید اس کو سیدھا راستہ دکھائی دے جائے، شاید یہ سیدھے راستے پر آ جائے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اور کبھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی فطرت کے اندر کوئی گندگی رکھی گئی ہے تو ذرا وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ کبھی ڈھیل اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ بندہ اپنی اصلاح کر لے، اور کبھی ڈھیل اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کے اندر جو گندگی ہے وہ ذرا خوب کھل کر سامنے آ جائے۔ اس کو اور ڈھیل دے دو، تھوڑا وقت اس کو اور دے دو، اور وہ دل بھر کر جو بھی غلط حرکتیں یا کمینگی یا اپنی خصلت کو دکھانا چاہتا ہے کھل کر دکھا لے۔
اس لیے کبھی ڈھیل اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ یہ بندہ اپنی اصلاح کر لے، کبھی اس لیے دی جاتی ہے ذرا کھل کر اور مزید سامنے آ جائے، تاکہ لوگ اس کی گندگی کو کھل کر دیکھ لیں، تاکہ جب پھر سزا والا معاملہ شروع ہو تو پھر عذاب کی چکی میں جب اس کو پیسا جائے تو پھر کوئی عذر پیچھے نہ رہے، کوئی عذر وہاں پر کوئی بہانہ نہ بنا سکے جو ان سے۔ تو اب اس آیت میں اصل میں پھر سے مشرکین کو جواب دیا، جیسے پیچھے 2-4 دن پہلے کے درس میں گزرا تھا کہ وہ کہتے تھے مشرک کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے اندر ایک بشر جو ان سے نبی اور رسول بن کر آ جائے۔ اب ان کو پھر جواب دیا جا رہا ہے مشرکین کو جو ان سے کیا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی نبوت کے دعوے میں سچے ہیں اور ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی انسانوں کے اندر آ جائے، وہ کوئی جنوں میں کیوں نہیں آیا، وہ کوئی فرشتوں میں کیوں نہیں آیا۔ اب ایک اور بھی وہ آپس میں باتیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر اگر یہ اپنی نبوت میں سچے ہیں اور ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا، پھر ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ تم جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو کہ اگر آپ اپنی نبوت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ہم تو ان کی مخالفت پر اترے ہوئے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا۔ تو اگر تمہارے مطالبے کے اوپر ان کے اوپر عذاب بھیج دیا جاتا، ان مشرکین کے اوپر اور کافروں کے اوپر، تو اب تک ان تمام کا کام تمام ہو چکا ہوتا، یہ جون سی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے یہ ڈھیل دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اپنی سرکشی کے اندر۔ اور دوسری بات، اس موضوع کے اوپر بڑی تفصیل سے ایک بیان پہلے گزر چکا ہے کہ خود ان بے وقوفوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اندر موجودگی بھی اس بات کا سبب ہے کہ ان کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ خیر، یہاں اور کانٹیکسٹ میں بات ہے، تو بعض تفسیروں کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی اولاد پر غضبناک ہو، اپنی اولاد کے اوپر، بعض تفسیروں میں وہ اس آیت کی انٹرپریٹیشن کے اندر یہ بیان کرتی ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی اولاد کے اوپر غضبناک ہو، کبھی کبھی باپ اپنی اولاد کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے نا، غصے میں بہت کچھ کہہ جاتا ہے، بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی اولاد پر غضبناک ہو تو ان کے خلاف یہ دعا نہ کرے کہ اے اللہ ان کو برکت نہ دے، ناراض ہو کر یہ دعا نہ کرے کہ یا اللہ ان کو برکت نہ دے، یا غصے میں آ کر اپنی اولاد کو لعنت فرمائے کہ اے اللہ ان پر لعنت فرما۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا اس وقت قبول کر لی تو وہ اس شخص کی اولاد کو ہلاک کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں گئے اور آپ ایک شخص کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک اونٹ پر اس دوران ہم 5، 6 اور 7 آدمی باری باری سواری کر رہے تھے ایک اونٹ کے اوپر۔ ایک شخص ایک شخص ایک اونٹ پر بیٹھنے لگا،
تو اونٹ نے تھوڑی سی سرکشی کی. جب وہ بندہ اونٹ کے اوپر بیٹھنے لگا تو اونٹ نے تھوڑی سی شرارت کی یا سرکشی کی. تو اس نے اونٹ کو کہا کہ اللہ تجھ پر لعنت کرے. اونٹ کو کیا کہا؟ اللہ تجھ پر لعنت کرے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون بندہ ہے جس نے ابھی ابھی اونٹ کے اوپر لعنت فرمائی ہے؟ اونٹ پر لعنت کرنے والا بندہ کون ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں. آپ نے فرمایا اس اونٹ سے اتر جاؤ. ہمارے ساتھ کسی ملعون جانور کو نہ رکھو. ایسے جانور کو ہمارے ساتھ نہ رکھو جس پر لعنت فرمائی گئی ہو. اور اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو اور نہ اپنے اموال کو بد دعا دو. حضور نے فرمایا یعنی غصے میں بھی، کسی حالت میں بھی، کسی معاملے میں بھی، کسی چیز میں بھی نہ تو اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنے مال کو بد دعا دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی وقت ہو جس وقت میں اللہ سے جو سوال کیا جائے وہ پورا کر دیا جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت ہو جب تم اپنے آپ کو بد دعا دو، اپنی اولاد کو بد دعا دو یا اپنے مال کو بد دعا دو. کہیں وہ وقت نہ ہو جس وقت میں دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے. تم اللہ سے جو دعا کرو، سوال کرو، وہ دعا پوری کر دی جائے جن سی. کبھی بھی نہ اپنے آپ کو بد دعا دو. بعض اوقات انسان غصے میں آ کر اپنے آپ کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے. بعض اوقات غصے میں آ کر انسان اپنے مال کو بد دعا دینا شروع کر دیتا ہے. جیسے اس نے اپنے اونٹ کو لعنت بھیج دی. گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، لعنت ہو اس گاڑی کے اوپر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنے مال کو بد دعا دو جن سے. تو اور جو دوسری اس میں روایت ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو اپنی اولاد کو جن سے یہ کہے کہ اللہ ان پر لعنت، اگر اللہ نے یہ دعا قبول کر لی، اگر یہ دعا قبول کر لی گئی تو اس کی اولاد کو ہلاک کر دیا جائے گا. اس کی اولاد کو ہلاک کر دیا جائے گا. یہ کتنی سخت حدیث ہے، آپ یہ دیکھیں. یہاں سے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کو کسی حالت میں بھی اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو یا اپنے مال کو کوئی بد دعا نہیں دینی چاہیے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ کون سا وقت کیسا ہے. اگر وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اگر وہ وقت ہے جس وقت میں اللہ تعالیٰ سوال کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا جن سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی ساعت ہو جس میں تم نے دعا دی، بد دعا کی ہو جن سے. اس لیے نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے آپ کو بد دعا دو غصے کے اندر، نہ اپنے مال کو بد دعا دو. جیسے میں نے چند مثالیں دی آپ کو کہ اکثر جگہوں پر ایسا ہوتا ہے اور ایسا چلتا ہے. یہ چیز جنسی ہے.